اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے. صدق اللہ العظیم. یہ کسی کی کچھ درخواست ہے. میڈم رومانہ جلیل 15 جون کا اختتام اجلاس. میڈم نجمہ شاہین 15 جون. جناب الحاج ابراہیم حسین صاحب، فیڈرک عظیم عبد الکریم خان اسپیشل اسسٹنٹ. منظور ہے. یہ آئٹم نمبر 4 آنریبل منسٹر فار فائنانس. سال 2014 to 15 کچھ معزز ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. آئٹم نمبر 5. جناب اسپیکر صاحب، میں اس معزز ایوان کے سامنے تحریک پیش کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا رپورٹ سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے کی جائیں. The motion before the House that the audit report of the Auditor General of Pakistan on accounts of Government of Khyber Pakhtunkhwa for the year 2014-15 may be referred to the Public Account Committee. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against say no. As have the audit report referred to the Public Account Committee. ضمنی بجٹ کے بعد سے دو لوگوں نے ہمیں بتایا، ایک سردار اور عظیم نے لوٹا، دوسرا جناب سیراج خان، دونوں نہیں ہیں. تو اچھا، ایک ہمارے پاس ایجنڈا آج بڑا مختصر ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ چونکہ کل ہم نے 2 اجلاس
ریکمینڈ کروائی تھی، تو کل والا ایجنڈا بھی آج ہم کچھ دے رہے تھے، کل کے لیے ہمیں آسانی ہو. منظور ڈیمانڈ نمبر 1 Honorable Minister for Law. Honorable Minister for Law. شکریہ جناب اسپیکر. میں تاریخ پیش کرتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو ایک ایسی رقم جو مبلغ 5,15,50,000 روپے سے متجاوز نہ ہو ان اخراجات کے ادا کرنے کے لیے دے دی جائے جو کہ 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کے دوران صوبائی اسمبلی کے سلسلے میں برداشت کرنے ہوں گے. Since no cut portion has been moved by any honorable member on demand number 1, therefore question before the House that demand number 1 may be granted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it say no, as heavy demand is granted. Demand number 2, Honorable Minister for Law. شکریہ جناب اسپیکر. میں تاریخ پیش کرتا ہوں جو مبلغ 340 روپے سے متجاوز نہ ہو ان اخراجات کے ادا کرنے کے لیے دے دی جائے جو کہ 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کے دوران نظم نسق قانونی کے سلسلے میں برداشت کرنے ہوں گے. Motion on demand number 2, Madam Abna Sardar. ابھی تو ملی ہیں بالکل. کتنے کی ہے؟ ابھی ملی ہیں. کیا ہے؟ ابھی آپ کو 100 روپے کی کٹ موشن پیش کرتی ہوں. نیاز اور رحمان. جی اسپیکر صاحب میں 10 روپے کی کٹوتی کی تاریخ پیش کرتا ہوں. سردار ثناء اللہ. شکریہ جناب اسپیکر. میں 50 روپے کا کنٹریبیوشن پیش کرتا ہوں. سردار اور اظہر ملتا نہیں ہے. مسٹر فخر اعظم وزیر. انہوں نے کبھی تجربہ کرنے میں رکھ رہی تھی نا جی سر. سوری فخر اعظم وزیر صاحب. جناب اسپیکر صاحب میں 10 روپے کی کٹ موشن پیش کرتا ہوں. محمد سراج. میڈم آمنہ سردار. میں اپنی یہ والی کٹ موشن واپس لے رہی ہوں. جی. مسٹر ضیاء الرحمان. میں واپس لیتا ہوں اسپیکر صاحب کٹ موشن. سردار ثناء اللہ. جناب اسپیکر صاحب زه صرف دا یو خبره کوم چې د جنرال ایڈمنسټریشن په باره کې زمونږ کومه KPK هاوس دی په اسلام آباد کې دا کومه ډول بلاک کې دی اول بلاک دا ټیک ټاک دی ښه برابر دی خو دا کوم چې نوي جوړ شوي دي او موزیم په هغې کې د ډېر کار ضرورت دی که په دې باندې غور وکړی چې نو دا به بهتره وي. بله هغې کې یوه خبره بله شته چې جناب سپیکر صاحب هلته اکثر دا ممبران صاحبان څوک هم چې رال شي نو 10 بجې نه پس اکثر مونږ ټول جنزین ناوخته ورسو بیا هېڅ څوک نه وي په هغه د ګلاس کې څوک کښېنه. نو زما یو دا درخواست دی او بل مې دا درخواست دی چې کومه ځینې صاحبانو دا کمرې ریزرو کړي دي چې مستقلي په ځان کې ډاک کړي دي نو زموږ مهرباني وشي په دغه باندې غور وشي. فخر اعظم وزیر. جناب اسپیکر صاحب دا خبره مخکې هم شوې وه په بجټ کې که نه بجټ اجلاس کې چې لکه دا کومه بنګلې چې دي یا کوارټرې دي که نه
نو چې کوم افسران دي هغه اکوپای کړي دي هغه ریټایر شوي دي نو نور چې کوم دا اوس مطلب نوي کسان راځي نو هغه ته هغه ریټایر شوي کسان هغه نه ورکوي بنګلې نه ورکوي که نه نو ما دا ریکویسټ دی چې د خلکو دا هغه درخواستونه دي ډېر وخت نه او بل باندې عمل نه کېږي نو دا باندې جناب سپیکر صاحب اشتغا وشي عمل ته وشي نو ښه به وي نو جی لامن صاحب جی جناب اسپیکر صاحب میں بالکل تائید کرتا ہوں اپنے بھائیوں کی جنہوں نے کسی ہاؤس میں جو کام کے حوالے سے بات کی ہے اور سملرلی یہ کوارٹر الاٹمنٹ اور بنگلہ الاٹمنٹ کی بات کی ہے. ایک قانونی ہے کہ اس میں ضرور ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو 6 منتھ تک اس کے لیے ایک گریس پیریڈ ہوتا ہے. ود ان 6 منتھ جو ہے تو وہ ہاؤس کو وزٹ کرے گا. تو اگر ایسا کوئی کیس ان کے پاس ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے باوجود ایک بندہ گھر خالی نہیں کر رہا ہے تو وی ول ٹیک ایکشن اکارڈنگ ٹو لا. جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دے بالکل میرے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. جی جتنے بھی اپلیکیشن آ چکے ہیں ان کے پاس جو ڈیزرو کرتے ہیں تو ان کو دے دیں وہ بالکل ٹھیک ہے جی. ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں بات کروں گا اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم کبھی بھی اس طرح کسی ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. اگر کوئی غلط اور غیر قانونی کام کرتا ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف انشاءاللہ کارروائی کریں گے اور ہم جو ہے تو ان کو مطمئن کریں گے. جی since all the cut motion on demand number 2 withdrawn, therefore question before the house that demand number 2 may be granted. Those who are in favor of it may say yes, those who are against say no, as heavy demand is granted. Demand number 3, Honorable Minister for Finance. جناب اسپیکر شکریہ. میں موضوع زبان میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو ایسی رقم جو مبلغ 140 روپے سے متجاوز نہ ہو ان اخراجات کی ادا کرنے کے لیے دی جائے جو کہ 30 جون 2017 کو ختم ہونے والی سال کے دوران خزانہ جات اور لوکل فنڈ آڈٹ کے سلسلے میں برداشت کرنے ہوں گے. Question on demand number 3, Madam Amna Sardar. میں 100 روپے کی کٹ موشن پیش کرتی ہوں. میاض اور رحمان صاحب. میں 10 روپے کی کٹ موشن پیش کرتا ہوں. سردار سلام اللہ. جناب اسپیکر میں 5 روپے کی کٹ موشن پیش کرتا ہوں. سردار وزیر ملوٹا صاحب. تیز جا پرشا صاحب. مسٹر فخر اعظم مودی. میں 50 روپے کی پرموشن پیش کرتا ہوں. مسٹر شیراز خان. مسٹر سردار حسین بابک. جی میڈم آمنہ سردار. میں آپ کے توسط سے فائنانس کے ڈپارٹمنٹ سے یہ پوچھنا چاہوں گی فائنانس منسٹر سے کہ بہت سے ایسے محکمے ہیں جن میں جو اپروڈ بجٹ ہوتا ہے پچھلے سال کا اس سے زائد خرچ ہو جاتے ہیں اور یہ کبھی تو کچھ محکموں میں ایسے ہوتا ہے اور کچھ محکمے اپنا بجٹ خود ہی پورا نہیں کر سکتے, لیپس ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ تو اوور اسپینڈ کر رہے ہیں اور کچھ لیپس ہو رہے ہیں, اس میں کیوں توازن کیوں نہیں ہے؟ نیاز اور رحمان صاحب. میں اسپیکر صاحب منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے عرض کروں گا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 4 سال سے ہماری کوئی نئی سیٹیں جن کی منظوری ہونی تھی وہ فائلیں وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں اور اعتراضات لگا کے آج تک وہ کام
بہت سے ڈپارٹمنٹ میں اور وہ ساری فائنانس ڈپارٹمنٹ میں پھنسی ہوئی ہیں، تو ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پر کوئی خصوصی توجہ دیں، آخری سال ہے، تاکہ کوئی آسانیاں منظور ہو جائیں، ان سکیموں کی دیکھ بھال بھی ہو جائے اور لوگوں کو ذرا آسانی بھی ہو جائے، اور میں اپنی کٹوتی کی تحریک واپس لیتا ہوں۔ سابرہ ثناء اللہ۔ جناب اسپیکر صاحب، میں محترم وزیر خزانہ صاحب کا پچھلے ضمنی بجٹ سال کا جو اس نے پیش کیا ہے، یہ صفحہ نمبر 6 پہ ترقیاتی اخراجات۔ اب میں ضمنی ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ سال رواں کا کل صوبائی سالانہ ترقیاتی بجٹ 125 ارب روپے تھا، جو نظرثانی شدہ تخمینات میں 145 ارب 35 کروڑ 40 لاکھ 40 ہزار ہو گیا ہے۔ اس طرح ترقیاتی بجٹ میں 20 ارب 35 کروڑ 43 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا، تاہم 27 ارب 91 کروڑ 70 لاکھ روپے 62,090 روپے کا ضمنی ترقیاتی بجٹ پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے PSDP کی اسکیموں کے لیے ہمارے بجٹ سے ماسیوا فنڈ فراہم کیے گئے ہیں، یا کچھ اسکیموں کو قبل از وقت مکمل کرنے یا ان کا کام تیز کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے اضافی رقوم فراہم کی، جو تفصیلات اس نے دیے ہیں۔ جناب اسپیکر سے منگ چکما طول ملگری التناس سے بھی معزز ایوان اراکین بھی وہ پہ جلا جاڑو چیرا منگتا فنڈونه نه ملاوي دي دوی چې لکه مونږه اضافي ته د وفاقي حکومت نه پوره دغه ملاو شوی دی، نو په کار خدا و چې ملاو شوی نو په کار چې زمونږ هم دغه علاقو هغه چې کوم څیزونه چې هغه پکې لږ انحصن شوی لږ پیسې زیاتې شوې، نو مونږ دا درخواست کوو چې که واقعي داسې کېږي او بیا په منځ کې زمونږ علاقې او هغه جوړ کېږي نو دا به زیاته وي. جی نیکسٹ فخر اعظم وزیر۔ جناب اسپیکر صاحب، میں اپنے ہانریبل منسٹر سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ اس نے آلریڈی 20 ارب روپے کا اضافی بجٹ پیش کیا ہے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ہماری جو اسکیمیں آلریڈی رکی ہوئی ہیں، آن گوئنگ اسکیموں پر کوئی کام نہیں ہو رہا، اور سڑکوں کا یہ حال ہے اور اسکولوں کا بھی یہ حال ہے، اور اوپر سے اس نے 20 ارب روپے کا اضافی بجٹ پیش کیا ہے، اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں کہ کہاں کہاں پر یہ لگا رہے ہیں اور کس مد میں لگا رہے ہیں۔ منسٹر فائنانس۔ جی جناب اسپیکر صاحب، آمنہ سردار اور صاحبہ نیاز الرحمان صاحب کا تو مشہور ہو کے انہوں نے اپنا واپس لے لیا۔ سردار ثناء اللہ صاحب اور فخر اعظم وزیر صاحب انہوں نے جو مشترکہ کا طور پہ ایک ہی قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ آمنہ سردار صاحب جس طرح فرما رہی ہے کہ لیبس ہو رہے ہیں یا اخراجات نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ لیبس نہ ہو، پروٹیکٹر کی لائبلٹی جو ہوتی ہے اس میں بھی دینا پڑتا ہے، لیکن بعض اوقات میں ایسا ہوتا ہے مجبوری طور پہ کہ ہم ایک اسٹیمیشن لگاتے ہیں تو پھر اس سے سال کے دوران اخراجات کا ایکسس ہوتا ہے، تو یہ پھر حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ اسمبلی سے اس کا وہ لے لے، اپروول لے لے، تو یہ اس لیے یہاں پہ رکھے گئے ہیں کہ کیونکہ اضافی رقم کی ضرورت پڑی تھی اور اس وجہ سے یہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا رحمان صاحب کے ایکچولی کے بارے میں پھر انشاءاللہ میں ڈپارٹمنٹ میں پتہ کر لوں گا اور جتنی بھی لائبلٹی اس کے ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ صدر صاحب نے جس طرح بات کی کہ یہ انہانس ہونے کی وہ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ جہاں بھی ضرورت ہو نیٹ بیس پہ ہو، اگر وہاں نیاز ذرا اور اس کے علاقے میں بھی، تو وہ بھی خیبر پختونخوا کا حصہ ہے اور ہم اس سے کوئی پرسنل گریجز نہیں رکھتے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور ضرور اس کے لیے سفارش کریں گے کہ اس کو انہانس کریں نیٹ بیس سے جو اس کے کنسرن دے دیں گے انشاءاللہ۔ فخر اعظم وزیر صاحب، یہ تو آپ نے سوال کیا کہ کہاں کہاں پہ لگا رہے ہیں، انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے اندر لگا رہے ہیں، لیکن جنوبی اضلاع کے اندر بھی لگا رہے ہیں اور آپ کے حلقے کی اسکیمیں بھی اس میں شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو اور جہاں بھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ ایک جیسے لگائیں گے۔ تو میں دوستوں سے درخواست کرتا ہوں تو اپنے کل کو واپس لیں اور انشاءاللہ اس کی تسلی ہم کرتے رہیں گے۔
جی میڈم امنا سردار. سر وہ تو کیوں بھی ظاہر لینا پڑے گا لیکن میں مطمئن نہیں ہوں زیادہ. جی سردار ثناء اللہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. منسٹر صاحب خبره جوړ کړه د روډ ذکر د خپلو کې ځکه چې دې ته پته را چې دا زما د دې حملې د راتلو نه مخکې دا یو روډ دی چې هغه ډېر تباحال دی، تباه و برباد دی، نهاد دی، فیز ون او فیز ټو زما د راتلو نه مخکې هغه منظور شوی دی. نو زما دا خیال دی چې که فرض کړه د خلکو یقین تاسو کوئ چې کله موږ په هغه روډ باندې ځو نو زه خو تاسو ته معلوم هغه ایموشنل به یم، جذباتي به یم، خو هغه خلکو هغه حالت ته چې ګورم که نه خدای چې ډېر زیات ظلم دی ورسره چې د 3 کالونه روډ سپیکر صاحب اجول کوم حالت کې و ډېر زیات ښه و، خو هغه دومره زیات خراب شوی دی بیا مظفر شیخ صاحب خو خله د هغې نه پس بیا نه دی راغلی نه دی کتلی، خو زما دا یقین دی که په خپله بلال نو وایي به چې زما دا فن موله ورکوي. نو زما ده ته دا درخواست دی چې راشي هغه حالت ویني نو که دا واده راسره کوي چې په دې کم از کم دغه روډونو کې لږ دغه وکړي نو خدمت نه واپس اخلم. رضوان مظفر شیخ صاحب آپ اس کو کائنڈلی چیک کر لیں، آپ چیک کر لیں اس کو، اس کی جو دکھائیں گے اور وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹس بھی دلائیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ مولانا صاحب کچھ فرما رہے ہیں، میں مولانا صاحب کو تھوڑا فلور دے رہا ہوں. مولانا لطف الرحمان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر ہم تو مجموعی لحاظ سے ضمنی بجٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو آج تو ویسے ایجنڈا اس سے بحث کا تھا تو ہمیں موقع دیا جائے تاکہ ہم مجموعی لحاظ سے اس سے بات کو کر سکیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو دیتا ہوں موقع. میرے خواہش تھی کسی پلیس صاحب بھی پہنچے تو پھر میں آپ کو باقاعدہ موقع دوں گا بات کروں. جی فخر اعظم وزیر صاحب. خپله فاینانس محسنه تپوس کوم چې دې خبره کوي چې جنوبي اضلاع ته مور کړي دي. نو جنوبي اضلاع کې خو سره ډي خان ته ورکوي زیات تر، او ډي خان ته ولې ورکوي هلته د منصران صاحبان ناست دي او نور خو سره د ټولې جنوبي اضلاع بجټ یو طرف ته، صرف د ډي خان بجټ بل طرف ته برابر دی. او بله خبره به زه دا کوم چې زما سکیمونه خو اوس هم پراته دي چې هغومره کار نه کېږي، او دا ته ما مخکې هم کړی ورسې چې یاره زما ان ګوینګ ته تاسو مطلب د پیسې ورکوئ، په دې پیسې ورکړي نه دي جناب سپیکر صاحب. نو ما دا اپلیکیشن دی ورته چې دی دا په دا باندې عمل وکړي، ځکه چې مطلب ضمني بجټ کې دی پیسې هم ورکړي او دا اوس نه پاس کوي یم او هلته کار چې کوم دی پرفارمنس هغه صفر دی. نو دا منشي صاحب دا زما ریکویسٹ دی چې دا باندې جنوبي اضلاع خبره نه صرف بنو او ټول یو طرف ته یو ډي خان بل طرف ته دی. تاسو وګورئ، تاسو پته ولګي رضوان اور وڈرا اس کو چیک کر لے پھر مظفر شیخ صاحب. ٹھیک ہے، یہ میں Face all cut motion on demand number 3 withdrawn. Therefore, question before the House that demand number 3 may be granted. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against say no. As every demand is granted. Demand number 4. Parliament is free on behalf of Chief Minister. Demand number 4. PND. Now, Minister Sir, please. جناب اسپیکر صاحب، میں تعریف پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسی رقم جو مبلغ 20 روپے سے متجاوز نہ ہو ان اخراجات کی ادا کرنے کے لیے دی جائے جو کہ 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کے دوران منصوبہ بندی یا ترقی اور شعبہ سماجات کے سلسلے میں برداشت کرنے ہوں گے. خلیق الرحمان صاحب میرے خیال میں نے دیکھا ہے کہیں اس کو. خلیق الرحمان صاحب اپنی سیٹ پہ آ جائے پلیز، اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. پتہ نہیں جی نیاز اور رحمان صاحب
Cut portion on demand number 4. جی اسپیکر صاحب میں 10 روپے کی کٹوتی کی تحریک پیش کرتا ہوں. سردار اور وزیر نلوٹا نہیں ہے. جعفر شاہ صاحب. مسٹر فخر اعظم وزیر نہیں. محمد فراز خان. مسٹر سردار حسین بابک. ٹھیک ہے سر میں 5 روپے کا تپموشن پیش کرتا ہوں. میاض رحمان صاحب پلیز. جناب اسپیکر صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری 2 سکیمیں روز اول سے آن گوئنگ ہیں یا نئی سکیمیں، تو ان کا شاید کوئی ٹائم فریم ہوتا ہوگا، ان کا کمپلیشن پیریڈ ہوتا ہوگا، لیکن عملی طور پر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور ٹھیکیدار اپنی منمانی کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے طوالت کرتے ہیں. اور میرے خیال میں پہلے سال کی اسکیمیں بھی ایسی ہیں اسپیکر صاحب جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں. تو میں یہ درخواست کروں گا متعلقہ محکمے سے کہ اس کے لیے کوئی ایسا میکینزم بنایا جائے تاکہ اسکیمیں بر وقت کمپلیٹ ہو جائیں، اور ان کا اگر کوئی کمپلیشن پیریڈ ہے تو اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. میں اپنی کٹ موشن کی تحریک واپس لیتا ہوں. مسٹر سردار حسین بابک صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب اول تو یہ کہ محکمہ جو CNG ہے یہ اگر بتائیں منسٹر صاحب، اس دن میں نے اپنے بجٹ اسپیچ میں کہا تھا کہ جو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں جو 627 ارب روپیہ 647 بلین جو تھرو فارورڈ ہے، یہ جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ آئندہ 4-5 حکومتیں یہ جو تھرو فارورڈ ہے اس کو کمپنسیٹ کر سکے. اگر جس طرح بدقسمتی سے ہماری سوجی کے آمدن کے ذرائع اس میں کمی آ رہی ہے، ان اداروں کو بیچا جا رہا ہے. سپوز ہمارے پاس انرجی اینڈ پاور جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے آمدن کا. ٹھیک ہے صاحب، میرے خیال میں یہ ہاؤس جو ہے یہ آرڈر نہیں ہے. آپ پلیز یہ میرے کل بھی ریکویسٹ کی تھی، مہربانی کریں کیونکہ یہ بجٹ کا اجلاس ہے جو سب سے اہم اجلاس ہوتا ہے اور اسمبلی کا بنیادی مقصد بھی بجٹ پاس کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کائنڈلی تھوڑا ڈسکشن میں حصہ لیں، توجہ کریں اور تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھیں، مہربانی ہوگی آپ کی. اسپیکر صاحب یہ جو 627 ارب روپیہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا تھرو فارورڈ ہے، تو اس کا حکومت نے کیا سوچا ہوا ہے کہ اس کو کس طرح کمپنسیٹ کریں گے. اور دوسری جو اہم بات کہ ہماری صوبے کا بڑا ذریعہ جو ہے، بڑا ذریعہ آمدن کا وہ انرجی اینڈ پاور ہے. اب بہت کے تحت جو انہوں نے ایک طریقہ کار نئی حکومت نے بنایا، پرائیویٹ سیکٹر کو ان لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا. 30 سال کے لیے جو ہمارا صوبہ ہے وہ بجلی کی آمدن کے مستقل ذریعے سے محروم رہ جائے گا. اور حال یہ ہے کہ 68 ارب روپے کے جو منصوبے ہیں 68 ارب کے، وہ ان کے لیے صرف 40 ملین مختص ہے. اور دوسری طرف جو ہائیڈل فنڈ ہے ہمارا وہ کبھی 2 ارب ادھر جا رہا ہے بل جنٹری سیلانی میں. اور کل وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو 4000 مساجد کو سولرائزیشن پروجیکٹ دے رہے ہیں وہ 2 ارب روپیہ جو ہے وہ بھی اسی فنڈ سے آئے گا. پھر معلوم نہیں ہے کہ جو آمدن کا مستقل ذریعہ ہے وہ ٹھیکیدار کو دیا جا رہا ہے، صوبہ محروم رہ جائے گا. ہمارے پاس جو اپنی 15 ارب روپیہ ہے یا 20 ارب روپیہ ہے ان کو ہم ان ضروریات میں استعمال کر رہے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی آمدن حاصل نہیں ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کون سی منصوبہ بندی ہے. ذرا وزیر صاحب اسی چیز کے روشنی ڈالے تو مہربانی ہوگی. جی خلیف صاحب.
जनाब स्पीकर, उस दिन भी मैंने तफसीलन जवाब दिया था हमारे मौजूद मेंबरान को। जो ये थ्रो फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं उसमें जितना ये बता रहे हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि बिल्कुल थ्रो फॉरवर्ड का मसला है, लेकिन उसके बारे में वज़ीर साहब ने मुख्तलिफ मीटिंग्स की हैं और अरेंजमेंट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ ज़राए से पॉइंट के फर्दर जो है ये थ्रो फॉरवर्ड को कम करने के लिए इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मुख्तलिफ तरीकों से ये जो थ्रो फॉरवर्ड है कम किया जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा जो इन्होंने क्वेश्चन किया वो एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल में वही बेहतर उसका जवाब दे सकेंगे। आप थोड़ा ये माइक के नजदीक हो ताकि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर होकर आए। ये दूसरा जो इन्होंने क्वेश्चन किया है ये एनर्जी एंड पावर के हवाले से, वो मेरे ख्याल में एनर्जी एंड पावर के हमारे मिनिस्टर साहब भी बेहतर तरीके से जवाब दे सकेंगे। कौन बेहतर जवाब दे सकते हैं? एनर्जी एंड पावर जो हमारे मिनिस्टर हैं आतिफ खान। आतिफ खान वो दे। मेरे ख्याल आतिफ खान कहिए वो आ जाएगा। जी 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 जी। अवल तो ही कि फ्लोर ऑफ द हाउस रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर साहब जो है वो ये कह रहा है कि थ्रो फॉरवर्ड इतना नहीं, मैं क्यों नहीं करता हूँ? डिपार्टमेंट के लोग इधर बैठे हैं, डिपार्टमेंट के लोग मिनिस्टर को गाइड कर दें। 627 बिलियन प्लस 627 अरब रुपया प्लस सालाना तरक्यात की जो हमारा हिसाब है उसका थ्रो फॉरवर्ड है। मिनिस्टर साहब मैंने बात मनसूबाबंदी के हवाले से की है कि अगर पीएनडी डिपार्टमेंट की लीड मनसूबाबंदी है कि मेरा सूबा 30 साल तक बिजली के खालिस आमदन से महरूम रहेगा, तो हमारे आमदन के जरिए किस तरह बढ़ेंगे? वजीर खजाना साहब खुद कह रहे हैं कि 2025 तक सैलरी और नॉन सैलरी जो हमारा बजट है ये सारा सैलरी और नॉन सैलरी में चला जाएगा। अगर आहिस्ता आहिस्ता हम आमदन की जो जराए हैं वो खो रहे हैं, तो सवाल ये है कि अब आगे जब हम जाएंगे तो हमारा सूबा डेवलपमेंट से किस तरह सस्टेन करेगा? यानी तो होना नहीं चाहिए था। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से खबरा मैंने उस दिन मलकंसी की मिसाल दी थी, 81+ मेगावाट दीजिए 1 अरब रुपये सालाना। अब जो नेक्स्ट हाईवे प्रोजेक्ट के जो पैसे हैं वो बिजली के मंसूबे पे क्यों नहीं लग रहे हैं? यानी 4 साल में पीएनजी का आप किताब बताएं, 68 अरब की मंसूबे उसमें रिफ्लेक्ट है, जारी और नए एलोकेशन 40 बिलियन है। पैसा हमारे पास मौजूद है 2 अरब तो बिलियन की सेनानी में जा रहा है, लेकिन बिजली के मंसूबे में नहीं जा रहा। यानी 4000 मसाजिद के लिए कल सीएम साहब ने बताया कि 2 अरब रुपया बिजली के मंसूबे को मस्जिदों को चुनाव करेंगे, तो मस्जिदों को तो एडीपी से कर लेते। जो बिजली का खालिस मुनाफा है वो तो जरूरत जानी चाहिए थे। तो सवाल उठता है कि किस तरह की मनसूबाबंदी है? जी आतिफ खान सीक्रेट साहब। जनाब स्पीकर साहब, बात यह है कि जो बिजली के मंसूबे हैं वो टाइम कंज्यूमिंग मंसूबे हैं। अगर मैं इनसे पूछूं, अगर आप अपने दौर में कोई तैयारी कर लेते, फिजिबिलिटीज बन के और कोई प्रोजेक्ट तैयार होते, कोई कंपटीशन में जा चुके होते, तो ये अब हम बहुत आगे जा चुके होते। क्योंकि मैं अपनी स्पीच में बताऊंगा कि हम अपने दौर में क्या स्टार्ट किया और उसका रिजल्ट अगले हुकूमत के सामने आएगा और वो उस पर प्रोग्रेस करेंगे और उसमें आगे काम चलाएंगे। हम जब आए तो पिछले दौर में सिर्फ 57 मेगावाट बिजली पर काम शुरू हुआ और अब जाकर वो मेरे ख्याल में उसका रिजल्ट निकल रहा है। मतलब है कि 6-7 साल इस मंसूबे लगते, और फिर जब आप बिजली का मंसूबा शुरू करते हैं तो उसकी फिजिबिलिटीज, उसका रन ऑफ द रिवर, उसका 1 साल उसके लगता है, 2-2.5 साल इसमें लग जाते हैं जब उसको रेट एनालिसिस सब कुछ होता है। तो ये टाइम लग गया। अब ऑन ग्राउंड काम शुरू हो चुके हैं, अब पैसा लगना शुरू हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है जो हमारे पास पैसा मौजूद है इंशाल्लाह अगले जून तक इसमें 70-80% खर्च हो चुका होगा। तो मैं अपनी तकरीर में डिटेल में बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या किया। तो मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि हमने हमारे पास तैयार चीज होती है, पैसा भी खत्म होते हम और अरेंज करते, क्योंकि कुछ मैदान में था ही नहीं, ऑन ग्राउंड हमारे पास कुछ मौजूद नहीं था, इस वजह से डिले हुई। अदरवाइज
मैं अभी कह रहा हूँ जो हमने अभी तैयारी की है, इंशाल्लाह जो भी आएगा गवर्नमेंट आएगी उससे तैयार प्रोजेक्ट मिलेंगे और उससे आगे प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा। आतिफ खान कुछ कहना चाहिए, आतिफ खान जिसमें सिद्धू साहब शुक्रिया, इसमें मैंने उस दिन भी वजाहत की थी कि एक तो नंबर 1 जो ये तराज है कि एडीपी में रिफ्लेक्टेड क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो एचडीएफ से जो पैसे लगते हैं वो एडीपी में रिफ्लेक्टेड नहीं होते, इस वजह से ये एडीपी में रिफ्लेक्टेड नहीं है और स्कीमें शुरू हैं, उस पर पैसा लगेगा लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन इस वजह से इसमें नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने बिलियन की सुनामी की थी, ये भी उस दिन मैंने वजाहत की थी कि जो उनका फंड है उनको पैसों की जरूरत थी और उनके पास ऑलरेडी जो लकड़ी है जो बेच रहे थे, लेकिन एक साथ इतनी ज्यादा अमाउंट उसकी बिकती नहीं है लकड़ी, तो इस वजह से उनको हमने एज लोन एचडीएफ से पैसा दिया है 2 अरब और मैंने ये भी कहा कि उससे बाकायदा उसको इंटरेस्ट लगेगा उससे, ये नहीं कि ये इससे एचडीएफ से पैसे चले गए हैं, ये खत्म हो गए हैं, ये सिर्फ एज लोन गए हैं बिलियन की सुनामी की तरफ। जैसे जैसे उनका टेंडर का वो बिकता जाएगा उसी हिसाब से वो पैसे इसमें वापस जमा होते जाएंगे बमाई सूद के। तो मतलब ये नहीं कि 2 बिलियन इसमें से चला जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ये मैंने एक दिन भी वजाहत की थी। जी सलीम साहब, नहीं ये तो जिसका तक क्वेश्चन होता है वो ये तो रूटीन डिस्कशन नहीं होता जी। ये प्लीज आपको अगर जनरल डिस्कशन में मौका देता हूँ, मैं 20 तक लेके जाता हूँ तो फिर प्रेसिडेंट साहब भी बात करेंगे। मैं स्पीकर साहब मैं वापस ले जाता हूँ, वजीर साहब ने कहा कि मैं अपनी तकरीर में वजाहत करूंगा, लेकिन मैं आतिफ खान कह रहा है कि 2 अरब हमने कर्जा दिया है बिलियन की सुनामी में। अब ये पूछना चाहिए कि ये 2 अरब रुपया अगर बिजली के मंसूबे में लगता उसकी वजह से सीधी को कितनी आमदन होती, और अब ये लोन आपने बिलियन की सुनामी को दिया। ये जो क्वेश्चन है बुनियादी तौर पर ये मनसूबाबंदी के ऊपर है, ये मनसूबाबंदी, और मेरे ख्याल में हर एक सवाल का ये जवाब देना कि आपने किया था हमने नहीं किया था तो हम नहीं आए, आप लोगों ने वादे किए तो लोगों ने आपको वोट दिया है। अब ये जवाब बेमानी हो गया है, हमने कुछ नहीं किया, हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, बात खत्म, बात खत्म। अब 5वां बजट है, 5वां बजट, 5वें बजट में बिजली के मंसूबों के लिए 40 मिलियन एलोकेशन है। 2 अरब रुपया आप उधर कर्जा दे रहे हो, कर्जा 5 अरब रुपया फ्लैट मोटरवे के लिए आप एक ठेकेदार को कर्जा दे रहे हो, ठेकेदार को, जो कि सीधी की तारीख में नहीं है। एक डब्ल्यू के 1000 नहीं तो कौन है, एक डब्ल्यू के 1000 है, एक इदारा है आया किसी, यानी हम तो देख रहे हैं ठेकेदारों को एडवांस मोबिलाइजेशन दिया जाता है, लेकिन कर्जा हमने नहीं देखा था कि किसी के ठेकेदार को हुकूमत के फंड से कर्जा दिया जा रहा है। अब जरूर से आपको देना चाहिए। मैं पहली बात सुन रहा हूँ कि आप फौरन जवाब दे दिया, तो सर आप बाद में देंगे जब मैं पहला वजीर आला हूँ मैं पाकिस्तान का पहला वजीर आला हूँ जो खड़ा होकर जवाब देता है। एक गुजर चुका थी और मैं पहले ऐसी क्या बात। तो मैं सिर्फ आपका कर्जे का जवाब FWO तो इसलिए हमने 5 अरब कर्जा दिया क्योंकि उस प्रोजेक्ट को फीजिबल बनाना था। वो अगर हम 5 अरब ना देते तो इसका मतलब था कि 5-6 अरब रुपए उसका खर्चा बढ़ रहा था, वो फीजिबल नहीं बन रहा था। तो वो हमसे इसके बदले वो अब 37 था, वो 41 मांग रहे थे कि 41 बिलियन में प्रोजेक्ट बनेगा। तो काफी डिस्कशन, मैं 20 मीटिंग्स करके जैसे जाती काम के लिए बंदा सौदा करता है, मैंने इसी तरह उनसे बार्गेनिंग की। मैंने कहा अगर हम उसके बदले उन्होंने कहा अगर हमें कर्जा दे दो तो ये पैसे जो है आपको वापस आ जाएंगे, अदरवाइज आपको ये 5 अरब और देने पड़ेंगे। तो हमने ये बेहतर समझा कि उनको कर्जा दें बजाय इसके कि ये पैसे हमें वापस ना आए। तो इस वजह से आप अगर चाहें तो हम पूरी डिटेल आपको समझा सकते हैं कि क्यों हमने ये कर्जा दिया। अगर ये कर्जा हम ना देते तो प्रोजेक्ट हर एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पर बैंक लोन देता है, तो उसको फिजिबल बनाने के लिए हमने कहा कि हम अपने सूबे के 5 अरब बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं, इसे देकर हम कर्जा दें और ये वापस आ जाए। दूसरी मैं पश्तो का एक मुहावरा
ستري أخبريدي وتاسو سترلي ندي من بسريبو نجي من سوكرو نبس غوريدي ندا مهرباني جی 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 شکریہ رقم وزیر اعلیٰ سے چکا جو تکلیف کو سوال جواب مارا پکا لگاتے ہیں شکریہ مناتے ہیں شکریہ مناتے ہیں دیکھیے جی اسپیکر سے وہ منصوبہ بندہ پاوانے کا خبر کو 5 ارب روپئے کافی ہو گئے 1000 لاکھ قرضہ اور کوئی فساد لائی کی صوبائی حکومت سے کنسر پاکنے کی جی سکان میں پارا آغا مزنگ موٹروے کی رے آغا بچے کا جات کری لیکن 5 ارب روپئے کافی قرضہ اور کولا جب آغا کنسر پاکنے سے سمجھ کم داخل آمازن کی سمجھ کم پاک آمازن کے خبر زمان صوبائی سزا روا ویسے یہ اور دل مثال نہیں جوڑی کی فضل حسین صاحب آپ دل کی مثال باتوں نہیں سے جوڑی کی دا خلق کا منصوبہ بڑا سبھی کو یہ سے زمان نہ خطا کیجیے نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملکان کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے ملکان کی ریوائول کے لیے اس کے بہت بڑا منصوبہ ہے لیکن سودی کو 30 سال کیا فائدہ ہو رہا ہے فائدہ کس کے بازار پہ جا رہا آپ کو ہے تو سپورٹ کرنا چاہیے ہمارے امازن کے یعنی کوئی مثال نہیں ہے اس صوبے میں میں اپریشیٹ کر لوں گا اگر میرا صوبہ کسی اور سے 1000 سے بھی قرضہ دے دے یعنی یہ منصوبہ بندی یہ ہوتی فائدے سے ہو کہ میرا صوبہ اس میں پاس میں بنتا جی پہلے صاحب لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کے میں نے ایک بیان دیکھا کہ صوبائی حکومت نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں بنایا تو میرے خیال میں میگا پروجیکٹ مجھے بھی سمجھا دے ہے کیا تو یہ آپ تک اگر میگا پروجیکٹ نہیں آتا تو میں پھر پتہ نہیں میگا پروجیکٹ کیا ہوتا بات یہ ہے کہ یہ ٹھیکیدار کو نہیں جا رہا کیونکہ ہم اس میں سے صوبہ اور زمین کی قیمت ملا کے 15 ارب روپے خرچ کر رہا ہے اپنے صوبائی بجٹ سے اور باقی پیسہ ٹول پلازا سے آئے گا اور وہ ٹول سے جو پیسہ واپس آئے گا وہ اپنا قرضہ اتارے گا تو 30 سال میں یہ اپنا قرضہ اتارے گا اور 30 سال کے بعد یہ صوبائی گورنمنٹ کی ملکیت بن جائے گی اور ٹول پلازا سے انکم ان کی بن جائے گی تو یہ 25 سال کے اندر 2 دفعہ اس میں اور لے ہوگا کیونکہ سڑک کی جو لائٹ ہے وہ 10 سال میں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہر 10 سال کے بعد 2 دفعہ دوبارہ یہ ریکارپیٹ ہوگا اور یہ ایک کوئی نئی چیز نہیں ہے یا شاید آپ کو نہ پتا ہو یہ ساری دنیا میں سسٹم چل رہے اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کے اسکیم دیکھیں وہ بھی جب DOT پر اسکیم چلتا ہے اس کا اپنا سسٹم ہوتا ہے جب آپ کسی کو پارٹنرشپ میں جاتے ہیں اس کا اپنا سسٹم ہوتا ہے تو یہ تو ایک ہم نے 15 ارب روپے میں 40 ارب کی اسکیم بنا رہے ہیں صوبہ آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ پہلی صوبائی حکومت ہے جو اپنے خرچے سے اپنے پلاننگ سے ایک موٹر وے اور ایکسپریس وے اپنے صوبے میں پورے ایک ریجن کے لیے بنا رہا ہے جو پوری زندگی بدل سکتی ہے اس کا ٹرانسپورٹ میں خرچے کم ہو سکتے ہیں ان کا بزنس بڑھ سکتا ہے اور ان کے لیے راستہ آسان ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز کا اپریشیٹ کریں ہم بھی آپ کی چیزوں کا اپریشیٹ کریں گے اکبر عید صاحب کچھ اکبر عید صاحب شکریہ اسپیکر صاحب میں ہاؤس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب ہم نے یہ سوات موٹر وے کا ڈیل کی PPP کے تھرو اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں کاپی کرتے ہوئے سیالکوٹ لاہور موٹر وے انہی لائنز کے اوپر اس کے اوپر FWO کے ساتھ کیا ہے اور ہم سے 10 کروڑ روپے فی کلومیٹر مہنگا کیا ہے اسپیکر صاحب اور یہ NHA نے کیا ہے اور اسپیکر صاحب یہ پہلا موٹر وے ہے جو کوئی صوبائی حکومت بنا رہی ہے اور یہ پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے اس صوبے کا اور جب سے یہ منصوبہ ہوا ہے اس کے بعد 100 کے حساب سے پروپوزل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آج صوبے کا پاس پڑی ہے آصف خان جی اسپیکر صاحب ایک تو یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ میگا پروجیکٹ اگر ایسا میگا پروجیکٹ ہے کہ اس کی سگنیفیکینس میں آپ کو سب سے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں تقریباً 2-3 چیزیں ہیں جس کا آنے والے وقت میں جس طرح بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ اون ریونیو صوبے کے ہونے چاہیے اس میں جو بڑی چیزیں ہیں ایک ہے ہائیڈرو کا ایک آئل اینڈ گیس اور ایک ہے ٹورزم
یہ ٹورزم ایسی چیز ہے کہ یہ بہت جلدی یہ ڈیولپ ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. مطلب یہ پنجاب میں کوئی اس طرح کا سوات جیسا ایریا یا ملکانڈ یا چترال جیسا ایریا نہیں ہے. اب یہاں پہ حکومت کی ٹورزم کیوں بولتی ہے؟ ایک نمبر 1 جب وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جو کہ الحمدللہ کافی بہتر ہو گئی ہے, اور پھر نمبر 2 اگر آپ اس کو ایکسس دے دیں, روڈ اس کو ٹھیک کر دیں تو باقی ٹورزم خود ہی وہاں پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ جو روڈ ہے اس کی سگنیفیکینس صرف یہ ایک روڈ کے اس پہ نہیں ہے کہ یہ ایک روڈ ہے یا ایک موٹر وے ہے, اس سے جتنا اوپر کا ایریا ہے, جتنے ڈسٹرکٹس ہیں, وہ سارے اس سے جو آپ سال 2 سال میں یا 3 سال میں, کیونکہ باقی انڈسٹری پہ یا باقی چیزیں بہت ٹائم لگتا ہے. ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے میرے خیال میں یہ سوات کا یا ملکانڈ کا یا چترال کا جس سے پورے صوبے کو فائدہ ہوگا, وہ اس سے بہتر اسکیم اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو اگر اس پہ یا لون دیا گیا ہے یا ایڈوانس میں دیا گیا ہے, اس کو نہیں, اگر یہ پروجیکٹ انشاءاللہ جو کہ امید ہے کہ آنے والے سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا, اس سے اتنا بڑا ریگولر بیس پہ اس صوبے کو فائدہ ہوگا میرے خیال میں, اور کسی پروجیکٹ سے اس کو نہیں ہوگا جتنا اس پروجیکٹ سے ہوگا. تھینک یو جی میرے خیال میں وہ ورڈ اپ کرتے ہیں جی واپس چلے. میں اپنے ٹیکنیشین کو واپس بھی لیتا ہوں اور اپنے ریسارچ کے لیے میرے خیال میں یہ ٹاسک سمجھ جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ہم اس منصوبے کے خلاف ہیں. ہم اس منصوبے کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بلکہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ اسی طرح بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے اسی صوبے کے لیے ہونے چاہیے. جو میرا نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ ہم نے کی فیزیبلٹی کے حوالے سے کی, لینڈ پرچیز کے حوالے سے کی, یا 15 ارب کی یا 5 ارب کی یا جتنی بھی کی, بہتر ہوتا اگر ہم 30 سال کے لیے میرا صوبہ پارٹنر ہوتا, اور جو آمدن آتا ہم اس میں شریک ہوتے, وہ آمدن ہمیں ملتا, تو بہت بڑی بات ہوتی, بہت اچھی بات ہوتی. Since all the cut motion on demand number 4 withdrawn and therefore question before the house that demand number 4 may be granted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it say no. As have demand is granted. اس طرح کرتے کہ 20 تک میں یہ لے لوں گا اور آگے پھر ہم اسپیچز کا وہ شروع کر لیں گے. جی ڈیمانڈ نمبر 5. ڈیمانڈ نمبر 5. شکریہ جناب اسپیکر. میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو ایک ایسی رقم جو کہ 20 روپے سے متوازن